سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله الجسد وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى وسبحانه في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے سورہ فاتحہ ایک بار اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی برائے ایصال ثواب سید محمد حبیب جعفری ابن سید محمد محمود جعفری. اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اللہم نستعین اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اس کے علاوہ یہ دعائے صحت کی بھی آپ سے التماس ہے. یہ وہاں پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں حادثے میں سانحے میں زخمی ہوئے ہیں علی عمران ابن موجز عباس صاحب. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جناب محترمہ دردانہ تنویر صاحبہ جو والد اظہر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ اپنے گھر والوں پہ بچوں پہ قائم رکھے. آمین. درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج 9 محرم اور دیکھیں میں اس دن کہہ رہا تھا کہ وقت کی اپنی رفتار کوئی نہیں ہوا کرتی. وقت کی رفتار کا تعین تو آپ کے اپنے عمل سے ہوتا ہے. کبھی کوئی وقت بہت طویل محسوس ہوتا ہے اور کبھی کوئی وقت بہت مختصر محسوس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 9 محرم آ گئی لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے محرم ابھی شروع ہوا ہے. اس لحاظ سے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے ان ایام عزا کی کہ جہاں جہاں صاحبان احساس موجود ہیں وہاں وہاں ذکر شہدائے کربلا ہو رہا ہے. اور یہ کیا آفاقیت ہے اور کیا اس کی بلندی ہے اور کیا اس کی وسعت ہے کہ کسی ایک خطے پہ نہیں، کسی ایک علاقے پہ نہیں، کسی ایک بر اعظم پہ نہیں، ہر جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے. ہر جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے. اور اسی مناسبت سے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہاں بھی آپ مسلسل یہاں حاضری دے رہے ہیں. اور میں ظاہر ہے اگر آپ کا شکریہ ادا کروں تو میرے خیال سے مناسب تو نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے آپ جس بارگاہ میں آ رہے ہیں وہی بارگاہ آپ کو جزائے خیر دے گی. لیکن میں بہرحال اس بات سے بڑے مطمئن ہوں کہ آپ نے مسلسل اپنی توجہات سے مجھے نوازا اور آپ کی توجہات ہی کے سہارے سے مولا کے کرم سے
ہم نے یہاں باتیں کی اور گفتگو کی، اور بہت سی ویسی ظاہر ہے بہت سے پہلو سامنے آئے جو موضوع کی مناسبت سے کہ جو یقیناً فضیلت علم کے حوالے سے ہمارے اس محفل مجلس میں ہمارے لیے ایک سرمایہ علمی کا باعث بنے۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت ہی وسعتیں رکھتا ہے، اور مجھ جیسے یقیناً ظاہر ہے ایک اپنی بساط کے مطابق بیان کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بڑی وسعت ہے اور بہت اچھا۔ پھر مجلس میں بھی ظاہر ہے ساری باتیں تو بیان نہیں ہو سکتی، اتنا محدود وقت ہے اور ہماری اتنی بساط بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مقصد یہ ہوتا ہے ایک نقطہ فکر مل جائے، ایک دعوت فکر ہو جس سے سوچ کو سوچ ملے، فکر کو فکر ملے، اور دلائل کو دلائل ملے، اور انسان اس پہ سوچتا رہے۔ تو اس طرح بہت سی باتیں آئیں۔ عزاداری تو ایک دل کا معاملہ ہے، ایک جذبے کا معاملہ ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم عزاداری کو اسی مناسبت سے اس طرح قائم رکھتے ہیں، اور ہم کیا قائم رکھتے ہیں؟ جو ظاہر ہے جناب قائم ہے وہی اس کو قائم رکھتے ہیں۔ درود پر محمد و آل لیکن پھر بھی یہ کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے جذبے سے اپنی جو مودت ہے اس کے اظہار کی حد الوسع کوشش کرتے ہیں، اور مودت سے عزاداری وابستہ ہے۔ میں اس دن کہہ رہا تھا کہ اگر مودت ہے تو اس سے عزاداری بھی ہے، اور مودت ہے تو اس سے ماتم حسین بھی ہے، اور یہ ماتم کی در حقیقت غم کی علامت ہے، اظہار غم کی علامت ہے، اور ایک عمل فطری ہے کہ جہاں انسان کو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کسی چیز کا صدمہ ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، تو اس میں ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ماتم حسین کی فضیلت ہے، اور ماتم حسین کی برکت کہیں یا ماتم حسین کا اعجاز کہیں کہ ماتم حسین صرف کسی ایک انداز سے نہیں ہوتا، ماتم حسین کے مختلف انداز نظر آتے رہتے ہیں، اور لیکن اس کے پس پشت جو چیز کار فرما ہوتی ہے اور متحرک کرتی ہے وہ وہی ہے جو کہ مودت ہے، جو مودت اہل بیت ہے۔ لیکن ہم یقیناً اگر اس سلسلے میں جو ہمارے مراجع عظام ہیں ان کا کوئی ظاہر ہے بہت سے فتاویٰ بھی آتے رہتے ہیں، بہت سے احکامات بھی آتے رہتے ہیں، اس پر بھی ہمیں عمل پیرا رہنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال خلاصتاً فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ماتم بے اختیار ہوتا ہے۔ ماتم ہمارے لیے لیکن اپنی تمام تر عقلی اور شعوری کیفیتوں کو زندہ رکھتے ہوئے ہم ماتم کرتے ہیں، کیونکہ ماتم کوئی کرتا نہیں ہے، ماتم ہم سے کوئی ہے جو کہ کرواتا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اور یہ جو ہے سلسلہ یہ تو ہر معاملے میں ہے۔ جب ہم نیاز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ نیاز کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تو اس لحاظ سے عزاداری ہو، عبادت کا کوئی بھی مرحلہ ہو، وہاں ایک آواز آتی ہے، اور وہی آواز ہمارے لیے عمل کا ایک سہارا بن جاتی ہے۔ تو اس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی کہ فضیلت علم کیا ہے، اور خلاصتاً کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج ظاہر ہے اس سلسلہ ادا کیا جہاں پر جو تقریری جو ایک سلسلہ جاری تھا وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور وہ خلاصتاً یہاں یہ کہا جائے کہ جو علم ہے وہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں ہم یہاں کہ علم زندگی ہے، اور علم جاننے کا نام ہے۔ علم جاننے کا نام ہے، بڑا آسان سا مفہوم ہے، کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے۔ علم جاننے کا نام ہے، اور جاننے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ماننے کا آتا ہے۔ جب انسان جانتا ہے تو پھر اس کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب مان لیتا ہے تو اس کو پہچانتا ہے۔ یہ مراحل ہیں جو عمومی لفظوں کے تحت ہیں کہ ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے، اور ایک پہچاننا ہے۔ اب اگر آپ اس کو علمی اور دینی اصطلاحات سے چاہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بالکل پیرلل چلتے جائیے تو آپ کو معلوم ہوتا جائے گا کہ آپ کو دینی اصطلاحات بھی سامنے آتی جائیں گی، اور وہ دینی اصطلاحات کیسے آئیں گی؟ جب جاننا آئے گا تو اس کو آپ علم کہیں گے کہ ہاں مجھے اس بات کا علم ہے، اور جب ماننا آئے گا تو اس کا مطلب آپ کہیں گے مجھے یہ ایمان ہے میرا اس بات پر،
یقین ہے اس بات پر، ایمان سے بلند ترین منزل یقین کی منزل ہے۔ تو یقین ایمان ہے، اور پھر ماننے کی منزل پہ ایمان ہو گیا، اور پہچاننا وہ ہے جبکہ آپ کی کوششیں اور آپ کی تمام تر جو سعادتیں ہیں وہ اس طرف جاتی ہیں کہ آپ معرفت کی جانب قدم بڑھاتے چلتے جاتے ہیں۔ تو علم ہو گیا، ایمان ہو گیا اور معرفت ہو گیا، جب یہ ساری چیزیں بن جاتی تو پھر وہاں مومن سامنے آیا کرتا ہے۔ یا علی جزاک اللہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے کہ اب پہچاننے کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ ہے۔ تو اب تاریخ اسلامی میں کہوں یا تاریخ معاشرتی میں کہوں یا کیا کہوں، کس تاریخ کو کیا نام دیا جائے، یا مسلمانوں کی تاریخ میں کہا جائے، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے، نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ ایک سلسلہ قائم کیا کہ کون ایمان لایا اور کون کب ایمان لایا۔ یہ تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کی تاریخ میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان وہ لاتا ہے جس کا پہلے سے ایمان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھنا بڑی آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی اس میں ایسی منطق نہیں ہے، ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر ایمان لانے کا مسئلہ ہے تو ایمان وہ لاتا ہے کہ جس کے پاس پہلے ایمان نہیں ہوتا، اور جس کے پاس پہلے ایمان لاتا ہے وہ ایمان لاتا نہیں ہے۔ بلکہ میں دیکھیں اس دن میں نے لہجے کی بات کی تھی آپ سے، اور آپ نے ماشاءاللہ آپ کے اذہان عالی میں وہ بات محفوظ رہی، تو آج بھی یہاں پہ ایک لہجے ہی کی بات کر رہا ہوں کہ لفظ وہی ہوتا ہے لیکن اس کا لہجہ اس کے مفہوم کو بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دن بات ہو رہی تھی یہ، تو ایک لفظ آبی کا اتفاق سے جس پہ گفتگو ہوئی تھی، تو لہجہ بدل دیتا ہے مفہوم کو۔ تو یہاں بھی کچھ کیفیت ایسی ہے کہ ایمان لانے کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بچوں میں یہ، بڑوں میں یہ، وغیرہ وغیرہ یہ، تو ایمان کے معاملے میں آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے کہ کون بچہ ہے، کون بڑا ہے، کون بزرگ ہے، کیونکہ ایمان کے معاملے میں تو یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ تو وہی لاتا ہے جس کے پاس پہلے ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو میں نے کہا کہ لہجے سے اگر بات کی جائے تو اسی جملے کو کہ ایمان لایا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایمان لائے، علی ایمان لائے، لوگوں نے بہت کہا، کہنے والے کہتے رہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ علی ایمان لائے نہیں، پھر لہجہ آپ کی توجہ چاہوں گا، علی ایمان لائے نہیں، علی ایمان لائے۔ لائے اور ہے اور لائے اور ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یہ لہجے کا معاملہ ہے۔ اس دن بھی آپ نے مجھے ظاہر ہے میسی میری حوصلہ افزائی ہوئی کہ اور آگے بڑی بات کو کہ آپ نے کہا نا کہ ایمان لائے، ہاں ٹھیک ہے ایمان لائے، لیکن ایمان لائے نہیں، ایمان لائے۔ ایمان لائے، انگریزی میں شاید آپ کے لیے مختلف الفاظ مل جائیں اس کے لیے، لیکن اردو کے لہجے میں تو یہی الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے نہیں بلکہ ایمان لائے، ایمان لے کر آئے۔ جہاں جہاں علی آ رہے ہیں وہاں وہاں ایمان سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ ضرور اور پھر جو حوالہ بھی دیا جاتا ہے، دیکھیں پھر وہ بات آ گئی لہجے کی اور لفظوں کی۔ اب جو حوالہ دیا جاتا ہے تو ایک دعوت کا حوالہ دیا جاتا ہے، آپ سب واقف ہیں، بچے بڑے سب پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ صاحبان علم کا مجمع ہے، مجھ سے بہتر جاننے والے تشریف فرما ہیں۔ اب اس دعوت کا حوالہ دیا جاتا ہے جہاں کھڑے ہو کے بچے نے کہا، تو دن بعد بھی ہو رہی تھی، اور کہا تھا کہ ہاں جب کہا گیا کہ کون ساتھ دے گا تو بچے نے کہا تھا کہ میں ساتھ دوں گا۔ اب بظاہر تو بچہ ہے لیکن ایمان جوان ہے، ایمان جوان ہے، کیونکہ ایمان معاذ اللہ نعوذ باللہ بچہ نہیں ہوا کرتا، ایمان جوان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ایمان کے معاملے میں یہ کہنا کہ بچہ ہے، یہ بڑا ہے، نہیں یہ نہیں۔ آج بھی دو دن بعد میں نے کی بھی تھی آپ سے اس موضوع پہ، لیکن اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں، تو غور کیجئے گا کہ اب وہ بچہ تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور پھر وہ دعوت تھی۔ اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقام و منزلت کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ ابھی کہا نا کہ مقدر کی بات ہے، تو مقدر کی بات جب ہوتی ہے اپنے اپنے اللہ کی طرف سے ایک عطا کی بات ہوتی ہے کہ کس کو کیا مرتبہ اللہ نے دیا۔ جب بچے نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اب لوگوں نے وہاں کہہ دیا کہ وہ ایک ایمان کا مرحلہ ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ ایمان کا مرحلہ نہیں بلکہ وہ علم کا اظہار ہو رہا ہے، وہ علم کا
اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ جو کچھ معلوم ہے وہ کچھ میں بیان کر رہا ہوں، جو کچھ مجھے معلوم ہے۔ اور یہی تو کہا تھا نا کہ میں وحی کا نور دیکھتا ہوں اور میں نبوت کی خوشبو سونگھتا ہوں، جس پہ جناب رسالت مآب نے کہا تھا کہ ہاں یقیناً علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سوچتے ہو جو سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، ہاں بس یہ کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تمہیں نبی نہیں بنایا ہے۔ درود بر محمد و آل اس لحاظ سے جب کہا نا کہ میں وحی کا نور دیکھتا ہوں، وحی کی روشنی دیکھتا ہوں اور میں نبوت کی خوشبو سونگھتا ہوں، اور پھر یقیناً جب یہ کیفیت ہو تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں نبی ہیں وہاں وہاں علی ہیں، اور جہاں جہاں نبوت ہے وہاں وہاں الویت سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ درود بر محمد و آل تو اب ایک دعوت کے مقام پر یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اب دعوت بھی آپ کو پتہ ہے، دعوت ہمارے یہاں تو ظاہر ہے دعوت بہت سے معنوں میں ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں تو بڑے ظاہر ہے، اور تبلیغی معنوں میں بھی دعوت ہے۔ اور ویسے ہمارے یہاں لیکن معاشرے میں دعوت کا لفظ کھانے پینے سے متعلق ہو گیا ہے کہ آج اس کی دعوت ہے۔ اب یہ پوچھنا نہیں کہ دعوت کیا ہے، دعوت میں مجلس ہے یا محفل ہے، دعوت میں کیا ہے، دعوت ہے اس کا مطلب کوئی سلسلہ ہے ایسا خرد و نوش کا۔ تو دعوت جب ہوتی ہے، لیکن وہ دعوت جس کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے اور آپ سب باخبر ہیں اس سے، وہ دعوت بڑی مختلف دعوت تھی، اور وہ دعوت ایسی تھی کہ وہ دعوت بھی تھی جس کو عام معنوں میں دعوت کہتے ہیں، اور وہ دعوت بھی تھی جسے دعوت فکر کہا کرتے ہیں، دعوت ایمانی کہا کرتے ہیں، دعوت یقین کہا کرتے ہیں، دعوت اسلامی کہا کرتے ہیں، وہ فکر بھی تھی۔ لیکن پھر آپ کے اذہان عالی میں محفوظ تمام تر حسن سماعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں کہنے کی یہ یقیناً سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ دعوت تو بہرحال تھی، دعوت تو تھی، لیکن اب اپنا اپنا معاملہ ہے، اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنا اپنا سلسلہ فکر ہے، اپنا اپنا انداز تفکر ہے، اپنی اپنی زندگی کی تو خواہشات اور ترجیحات ہیں، اس کے مطابق انسان سوچتا ہے۔ اب دعوت وہاں دسترخوان کی دعوت بھی ہے اور وہاں دعوت ایمانی بھی ہے، دسترخوان کی دعوت بھی ہے اور وہاں دسترخوان کی دعوت بھی ہے، لیکن اب طریقہ اپنا اپنا ہے، نصیب اپنا اپنا ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے کہ کسی کو دعوت فکر کی پڑی ہے اور کسی کو فکر دعوت کی پڑی ہے۔ ایک دعوت فکر ہوتی ہے، ایک فکر دعوت ہوتی ہے۔ فکر کے معنی بھی تو کئی ہے نا، ایک سوچنا بھی فکر ہوتا ہے اور پریشانی بھی فکر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ایک پریشانی فکر کی ہوتی ہے، ہمارے بہت اچھے استاد ہیں، ہر استاد اچھا ہوتا ہے لیکن خصوصیت سے جو ہماری تربیت میں بہت نمایاں کردار انجام دیا حیدرآباد میں، اور بعد میں وہ اور بھی مناصب پہ فائز رہے، مرزا عابد عباس صاحب، بہت معروف نام ہے وہاں کا۔ تو وہ ایک دفعہ ایک مباحثے میں وہ تھے مہمان خصوصی، تو وہ تو کچھ موضوع اسی قسم کا تھا کہ آج کا انسان مفکر ہے یا نہیں ہے، اس قسم کی بحث تھی۔ بعد میں انہوں نے خطاب فرمایا اور موضوع یہ تھا کہ آج کا انسان مفکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کا انسان مفکر نہیں ہے، آج کا انسان متفکر ہے۔ تو متفکر ہونا اور بات ہے اور مفکر ہونا اور بات ہے۔ مفکر ہونا انسان کی صحت کی علامت ہے، متفکر ہونا انسان کی بیماری کی علامت ہے۔ اس لحاظ سے اب کوئی تو مفکرانہ انداز سے سوچ رہا تھا کہ دعوت فکر ہے، اور کوئی متفکرانہ انداز سے سوچ رہا تھا کہ دعوت فکر نہیں بلکہ فکر دعوت ہے، فکر دعوت ہے۔ اب جو دعوت فکر کے انداز سے سوچ رہے تھے وہ وہی تھے جو ایمان لائے نہیں بلکہ ایمان لائے، ایمان لائے، جہاں جہاں ایمان لائے وہاں وہاں ساتھ ساتھ علی کا نام چلتا جا رہا ہے۔ مولا کائنات نے ایمان کے معنی بتائے، مولا کائنات نے بتایا ایمان کی فضیلت کیا ہے، ایمان کی برکتیں کیا ہیں، ایمان کے تمام تر مراحل کیا ہیں، ایمان کو کیسے مستحکم کیا جاتا ہے، ایمان کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مولا کائنات ایمان کی اس منزل پہ ہیں جہاں یقین کی منزل سامنے آ جاتی ہے اور ایمان کے مراحل آتے چلے جاتے ہیں، اور وہ مراحل سامنے آتے چلے جاتے ہیں جہاں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب
بتاتے ہیں کہ مومن کی پہچان کیا ہے۔ اس دن ہم بات کر رہے تھے، تھوڑا اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا کہ دشمنوں کا ایک انبار ہے اور خطرات کا سامنا ہے، لیکن علی ایسی نیند سو رہے ہیں کہ جیسی کوئی اور نیند اس دن کبھی نصیب نہ ہوئی۔ کہتے ہیں پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کو سب سے گہری نیند کب آئی، تو انہوں نے وہی کہا تھا کہ اسی رات جو ہجرت کی رات ہے۔ جب یہ عالم ہے وہاں پہ تو وہاں مولا کائنات کس انداز سے، اور پھر دیکھیں آپ کتنی قربت ہے اور کتنا اعتماد ہے۔ آپ یہاں پہ پھر ایک نقطہ فکر آپ کی سماعتوں کے لیے غور کیجئے گا کہ جب جا رہے ہیں حضرت ختمی مرتبت تو کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو امانتیں واپس کر دینا۔ ہجرت کا واقعہ تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اتنا کہوں گا امانتیں واپس کر دینا۔ اب یہ نہیں کہا تھا کہ کس کس کی امانت واپس کر دینا، کس کس کی امانت واپس کر دینا، لیکن کہا تھا کہ امانتیں واپس کر دینا۔ اب یہاں پہ دیکھیں علم نبی میں اور علم علی میں کتنا ربط ہے کہ نبی کو معلوم ہے، علی کو معلوم ہے کس کی امانتیں واپس کرنی ہیں۔ درود بر محبت و اس لحاظ سے وہ پھر وہ اس انداز سے کہ ہاں اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ دیوار سے جھانک کر دیکھ رہے ہیں، آپ نے واقعات پڑھے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن دیوار سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں کیسے ایک دم بینا سے نابینا ہو گئیں جو دیواروں سے جھانک رہے تھے۔ انہیں پتہ ہے وہ رسول کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہاں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے، ایسی روایتیں بھی مل رہی ہیں کہ جب وہ چادر میں سوتے تھے تو ان کے چہرے کا نور ایسا ہوتا تھا کہ شکل سامنے نظر آ جایا کرتی تھی، چہرہ مبارک نظر آ جایا کرتا تھا۔ ایسی روایات بھی ہیں۔ اگر چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے، اب دیکھیں اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے کہ سو علی رہے ہیں اور نظر رسول آ رہے ہیں۔ درود بر سبحان اللہ، جزاک اللہ، جیتے رہیں۔ تو اب دیکھیں یہ فضیلت علی ہے، یہ فضیلت صاحب علم ہے، یہ فضیلت ایمان ہے کہ اب دیکھیں کہ ایمان مجسم علی ہے، ایمان مجسم علی ہے، پیکر ایمانی علی ہیں کہ ایمان کے ایسے معنی آگے بدن ہم بات کر رہے تھے کلیت کے موضوع پہ، ہر چیز میں کلیت سامنے آ رہی تھی نا، ان ٹوٹیلٹی میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، ہر چیز مجموعی طور سے سامنے آ رہی ہے۔ دنیا نے متضاد کیفیتوں کو مجتمع کیا ہوا ہے کہ یہ انسان اس طرح کا ہے، وہ انسان اس طرح کا ہے، لیکن ساری خصوصیات سامنے جب آ جاتی ہیں تو وہ علی کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ جب فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں تو پھر وہاں مولا کائنات ہر انداز سے وہاں مجتمع مختلف متضاد خصوصیات کی نمائندگی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم کلیت کے معنی بتا رہے ہیں۔ جب ہر شعبے میں کلیت آ رہی ہے، ہر شعبے میں ٹوٹیلٹی آ رہی ہے تو پھر ایمان میں کیوں نہیں آئے گی، تو پھر ایمان میں کیوں نہیں آئے گی؟ تو ایمان میں بھی وہی کلیت آ رہی ہے، اسی لیے کہا تھا کہ کل کفر کے مقابلے کے لیے کل ایمان سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہے دیکھیں کہ کل ایمان کتنی بڑی اصطلاح ہے، کتنی بڑی اصطلاح ہے کل ایمان۔ اب اگر ایمان کی بارگاہ میں آپ کو آنا ہے، آؤ پہلے اس بارگاہ علم میں آؤ، اس بارگاہ باب العلم میں آؤ، تمہیں معلوم ہوگا کہ ایمان کیا ہے، منزلت ایمان کیا ہے، فضیلت ایمانی کیا ہے۔ جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر وہاں سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ گرمی ہے یا سردی ہے، موسم کیسا ہے کیسا نہیں ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے کہہ دیا، تکلیف جس کے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، دوسرے خام کا کہہ رہے ہیں کہ تکلیف ہے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، علمیہ ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو بڑا عجیب ہے۔ تکلیف جس کی ہوتی ہے وہ روتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، دوسرے خام کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو تکلیف ہے۔ تکلیف نہیں ہے، لیکن ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تکلیف ہے۔ ہاں ان کو تکلیف ہے جو تکلیف کہہ رہے ہیں۔ تکلیف کے بھی کئی معنی ہے نا، ایک تکلیف تو ظاہر ہے وہی ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمایا، ظاہر درد کے ماہر ہیں ماشاءاللہ، تو جو تکلیف کے معنی تو ان سے بہتر کون جانتا ہے۔ میں تو ایک ویسی ادبی لحاظ سے یا ایک زبان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو وہاں پہ جب تکلیف کسی کو ہوتی ہے، ایک تکلیف تو وہ ہے ظاہر ہے جو درد کے معنوں میں آ رہی ہے، پین کے معنوں میں آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماہر تمام درد کی کیفیتوں کے ماہر ہیں، یہ تمام مہارت اپنی جگہ پہ دیکھیں، لیکن ایک درد ہوتا
ہوتا ہے، ایک تکلیف یہ ہوتی ہے جسے الجھن کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں، ظاہر اس میں بھی الجھن ہے، لیکن ایک الجھن یہ ہے ذہنی الجھن ہے، ایک ذہنی الجھن ہے جس میں تکلیف، کہ جو تکلیف میں مبتلا خدا نخواستہ ہے وہ تو تکلیف کی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن ہاں جو اور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف ہے۔ اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں وہاں آپ کی جان بچ جائے گی تو مجھے یہ گوارا ہے، آپ کا دین بچ جائے گا مجھے یہ گوارا ہے۔ تو اللہ نے اس انداز سے علی کو بھیجا تھا کہ ایک ایسا رابطہ ہو رہا ہے کہ وہ ایسا نفس بن کے سامنے آ رہے ہیں کہ دین ان کے نفس میں سمٹ کر آ گیا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ دین نفس علی میں سمٹ کر آ گیا ہے۔ اس قیدے کے جملہ میں نے ایسے نہیں کہا، آئیے آپ کی توجہات اس جانب مرکوز کراؤں۔ آپ بہرحال خود ماشاءاللہ صاحبان علم کا مرتبہ ہے، یہاں صاحبان علم تشریف فرما ہے، غور کیجئے گا کہ علم ایسا سمٹ کے آ گیا، دین ایسا سمٹ کر آ گیا کہ آپ دیکھیں کہ اگر نفس رسول ہے تو علی ہے، اور اللہ نے نفس خریدا تو اللہ کا نفس علی بن گیا۔ تو ایک جانب وہ آیت جو ہم نے اس دن پڑھی تھی وہ علی کو اس انداز سے نفس کا بیان کر رہی ہے، ایک وہ نفس کی آیت ہے، اور پھر آیہ مباہلہ کو پڑھتے جائیے۔ ایک آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے نفس خرید لیا ہے، اور ایک آیت بتا رہی ہے کہ نفس رسول بن کے علی سامنے آ رہے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ نفس رسول بن کے سامنے آ رہے ہیں، جب مباہلہ میں آ رہے ہیں تو نفس رسول بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور جب ادھر آ رہے ہیں کیا اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کا نفس خرید لیا تو نفس الہی بن کے، نفس اللہ کا نفس بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب مجھے کہنے کی جگہ ایک سعادت حاصل ہونی چاہیے، اور وہ یہ اب جہاں جہاں علی جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب لفظ زبان پر آ گیا، محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں خطرات کے درمیان بھی علی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ محفوظ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کا نفس اپنا نفس نہیں، ان کا نفس اللہ کا نفس بن گیا، ان کا نفس رسول کا نفس بن گیا۔ جب محافظت اس انداز سے ہو جائے تو پھر یقین ایسا سامنے آ جاتا ہے کہ یقین کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب بن جاتا ہے۔ یا علی اللہ جی تشریف، بہت خوب۔ دیکھیں یہ پھر ہے کہ محافظت ایسی ہے، محافظت ایسی ہے کہ وہاں اب جب نفس کسی اور کے حوالے ہے، جب اللہ اور رسول محافظت میں ہے تو پھر ظاہر ہے کس بات کا ڈر ہے؟ پھر اپنا قدم نہیں ہے، اللہ کی حمایت میں قدم اٹھ رہا ہے، اپنی سوچ نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی روشنی میں سوچ چل رہی ہے، اپنی نگاہ نہیں بلکہ اللہ کی قائم کردہ تمام منزلوں پہ نگاہ جا رہی ہے۔ یہ ساری شخصیت ایک ایسی شخصیت ہو جاتی ہے جہاں علی نہیں بلکہ علی اللہ کے بندے کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، اور بندگی کے درجات کی اس انتہا پہ جا رہے ہیں جہاں بندگی بندے پہ ناز کرنے لگتی ہے، اور محبوب پہ ایسا ناز کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے پہ اتنا فخر کرتا ہے کہ اس کے نفس کو خرید لیتا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے کہ اب دیکھیں محافظت، حالانکہ دیکھیں ہم بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں، عام انسانوں سے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن انسان کی نفسیات میں خوف کا پہلو شامل ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں خوف کا پہلو شامل ہوتا ہے، لیکن بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، عام انسان سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عام دنیا میں خوف انسانی جبلت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، لیکن اس خوف سے ہر انسان دیکھتا ہے کہ مجھے حفاظت چاہیے ہے۔ وہ خوف انسان کو حفاظت کی آواز دیتا ہے۔ اگر خوف نہ ہوتا تو حفاظت کے سارے سلسلے ختم ہو جاتے، سارے سلسلے حفاظت کے بے معنی ہو جاتے، یہ تمام تحفظ کے معاملات بالکل غیر مفہوم نظر آنے لگتے، بے معنی نظر آنے لگتے۔ لیکن یہ چونکہ خوف کا پہلو سامنے آ گیا، خوف کا پہلو سامنے آ گیا، ایک الگ مضمون ہے، لیکن بات ہے تو اتنا کہتا چلوں کہ خوف بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہی خوف ہے جس سے انسان پیچھے بھاگتا ہے، آگ ہے، پانی ہے، خطرہ ہے، چوٹ ہے، گرنا ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ خوف ہے جس سے انسان پیچھے بھاگتا ہے۔ لیکن کیا کہا جائے، ایک لفظ اور بھی جگہ استعمال ہو جاتا ہے، یہی لفظ ہے، اور وہ خوف خدا کے طور پہ آتا ہے۔ وہ بھی خوف ہے، خوف خدا بھی خوف ہے۔
آگ سے بھی خوف ہے، پانی سے بھی خوف ہے عام انسان کے لیے، تنہائی سے خوف ہے، کسی انجانی چیز سے خوف ہے، انجانی سوچ سے خوف ہے، انجانے خوف سے خوف ہے، فیئر آف دا فیئر بھی ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک ایسا فیئرفل، ایک ایسا فنومینا سامنے آ جاتا ہے کہ وہ خود ایک فیئرفل پرسنالٹی بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب پھر فیئر آف دا فیئر ہو جاتا ہے تو ان نون فیئر، بہت سی باتیں ہیں، میں ظاہر ہے اتنے ماشاءاللہ ماہرین تشریف فرما ہے، مگر اتنا کہوں گا کہ جو خوف ہوتا ہے ان تمام ظاہری چیزوں کا، جسے آگ کہیں، پانی کہیں، اندھیرا کہیں، تنہائی کہیں، کسی انجانے خوف کو کہیں، جو چاہے نام لے لیں، اس سے انسان پیچھے بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، بچو ہٹو۔ یہ ذوق حفظ زندگی انسان کی فطرت میں ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ زندگی محبوب، علامہ اقبال علیہ الرحمہ، زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے۔ اللہ کو زندگی بہت پسند ہے، اس کا کریشن ہے نا انسان، اس نے پینٹنگ کی ہے۔ جیسے پینٹر کو بلا تشبیہ بلا موازنہ کہہ رہا ہوں، اپنی پینٹنگ بہت اچھی لگتی ہے، وہ اس کو صاف کرتا رہتا ہے، وہ اس کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، آویزہ کرتا ہے۔ ایک عام پینٹر لے کر جاتا رہتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، ایگزیبیشن کرتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو پینٹنگ بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ ساری کائنات بھی اللہ کی پینٹنگ ہے، یہ ساری کائنات بھی اللہ کی پینٹنگ ہے۔ وہ دنیا کا عام مصور تو محض مصور ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ المصور ہے، وہ المصور ہے۔ جب اسے عام مصور کو معاذلہ یعنی عام موازنے کے تحت ویسی بات آ گئی تو کہتا چلوں، تو وہ اسے تصویر اچھی لگتی ہے، تو پھر اللہ جب اپنی تصویر کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کو تحفظ دینا چاہتا ہے، اس کی گرد کو صاف رکھنا چاہتا ہے، اس کو تمام گردآلود کیفیتوں سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو اب اللہ جب ان تمام کیفیتوں کو دیکھ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اب وہاں پہ جب خوف کا پہلو آ جاتا ہے تو اللہ سے خوف، یہاں انسان دور بھاگ رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے۔ ذوق حفظ زندگی انسان کی فطرت میں ہے، زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے۔ یہ کیا نظریہ! تو اب جب اتنی ذوق حفظ زندگی، ذوق حفظ زندگی یعنی سیفٹی آف لائف ود ان دا ہیومن نیچر، انسان کی فطرت میں ہے ذوق حفظ زندگی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ سارا کچھ آ گیا، لیکن وہی لفظ وہاں بھی آ جاتا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں کوئی ایسی فلسفیانہ باتیں نہیں کر رہا، لیکن ہاں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، خوف خدا، موت سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ بہت اہم، اور تقویٰ کے معنوں میں بعض اوقات ظاہر ڈر کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، پاکیزگی کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، خوف رکھو، صحیح ہے، بالکل ہمارے ایمان کا جز بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، ایمان کی فاؤنڈیشن ہے، اللہ سے ڈرو۔ لیکن ڈر اور ڈر میں فرق ہے، خوف اور خوف میں فرق ہے، فیئر اور فیئر میں فرق ہے۔ وہ فیئر جو آگ اور پانی وغیرہ کا ہے، وہ خوف انسان کو دور لے جاتا ہے، اور جو خدا کا خوف ہے وہ خدا سے قریب لے جاتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے قربت الہیہ کی پہچان یہی ہے، جتنا خوف زیادہ ہوگا اتنا اللہ سے قریب ہو جائے گا، اتنی قربتیں اختیار کرتا چلا جائے گا۔ اتنا خوف ہوگا کہ پھر وہ خوف تحفظ میں تبدیل ہو جائے گا، محافظت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے علی اللہ سے اتنے قریب آ گئے کہ اب علی کو کوئی مرحلہ خطرے کا مرحلہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہر مرحلہ تحفظ کا مرحلہ نظر آ رہا ہے۔ جہاں جا رہے ہیں وہاں محافظت الہی سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ وہاں پھر محافظت الہی سامنے چلی جا رہی کہ کیا ہے کوئی کرے گا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ ایمان کی منزل ہو جائے اور یہ سوچ آ جائے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، زندگی عارضیت کا شکار ہے، آخرت آخری ہے، سب کچھ ہے، وہی کلی زندگی ہے، اور میرا محافظ میرا اللہ ہے، تو پھر وہاں تحفظ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، محافظت ساتھ ساتھ جاتی رہتی ہے۔ علی جب محافظت میں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو پھر وہاں آپ نے بارہا وہ جملہ سنا ہے، لیکن اس جملے کا حوالہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ جملہ بھی بیان کرتا ہوں اور حوالہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حوالہ وہی ہے جو آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، اور وہی ہے کہ جب لڑائی لڑ رہے ہیں اور دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، 1 to 1 لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور وہاں جب اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے دشمن، آپ نے پڑھا ہوگا، اور یہ واقعہ نہج البلاغہ میں اس کے انٹروڈکشن میں ہے، اور جو اس کے شرح لکھنے والے انہوں نے ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا بچوں سے، آپ نے پڑھی بھی ہو، نہج البلاغہ کا جو انگریزی ترجمہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور انگلش میں ٹرانسلیشن موجود ہے، عام طور سے موجود ہے،
لیکن میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں وہ عسکری جعفری صاحب نے ترجمہ کیا ہے، بہت پہلے کبھی چھپا تھا 50s میں غالباً، پھر دوبارہ ریپرنٹ ہوا ہے ابھی وہ بہت اچھا اسی انداز سے۔ اس کا جو انٹروڈکشن ہے، عسکری جعفری صاحب بہت اچھے ٹرانسلیٹر مشہور تھے، اسمبلی میں ترجمہ کا کام کر بہت عمدہ، اور وہ اسے خراسان ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے، اور وہ اس میں وہ جو انٹروڈکشن میں باتیں کر رہے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں، اور بہت عمدہ اس کی تشریح انہوں نے کی ہے۔ تو وہاں پہ جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں، سامنے دشمن ہے، دشمن سے لڑ رہے ہیں، دشمن کی تلوار گر جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میری تلوار چھوٹ گئی، گر گئی۔ اب حضرت علی کے سامنے ظاہر ہے علی ٹھہر جاتے ہیں، اور آپ پہلے بھی واقعات سنتے رہے ہیں کہ مولا کائنات کہتے تھے جو دفاع نہیں کر سکتا میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا، میں اسے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے کردار حیدری، جو اپنا دفاع نہ کر سکے اس سے میں نہیں مقابلہ کرنا چاہتا۔ اب اس کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو میں کل بات کہہ رہا تھا، تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے محدود وقت میں صرف ہماری مجلس کی یہی تو فضیلت ہے، اس میں اشارے ہوتے ہیں، اس میں باتیں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے سامعین اتنے صاحبان شعور ہیں کہ وہ خود بات سے بات کو خود آگے بڑھاتے رہتے ہیں، جو چند جملوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب وہاں پہ وہ شخص جب تلوار اس کی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، مولا کائنات پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ مولا کائنات سے کہتے ہیں، سنا مولا کائنات سے وہ شخص کہتا ہے کہ سنا ہے تم بہت سخی ہو، تم بہت بہادر ہو۔ یہ میں کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت ہے کہ شجاعت جنگجوئی نہیں ہے، شجاعت سخاوت بھی ہے، شجاعت انسانیت بھی ہے، شجاعت بہادری بھی ہے۔ اب اتنا شجیع علی ہے، اتنا شجاع علی ہے، اتنا بہادر علی ہے، اتنا لڑنے والا علی ہے، اتنا مجاہد علی ہے، لیکن جب دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ میری تلوار گر گئی ہے، تم مجھے اپنی تلوار دے دو، سنا ہے تم بہت سخی ہو۔ اب مولا علی وہاں اپنی تلوار دے رہے ہیں، اپنی تلوار دے رہے ہیں، آپ دیکھیں دشمن کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے۔ اب یہ عجیب کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ سوچتا ہے ذہن کہ کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ انسانیت ہے، کیا مرتبہ بندگی ہے، کیا عظمت بندگی ہے۔ اب وہ کہتا ہے شخص کہ اب دیکھتا ہوں کہ تم کیسے مقابلہ کرتے ہو، کیونکہ تب تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، اب تو تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے۔ اب پھر ذرا پیچھے کی طرف جائیے اور اسی جملے کی جانب جائیے کہ خوف کسے کہتے ہیں اور محافظت کسے کہتے ہیں۔ اب وہاں حضرت علی فرماتے ہیں جب اس نے کہا کہ اب دیکھتا ہوں تم کیسے لڑو گے مجھ سے، تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، تو پھر مولا کائنات فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ موت میری حفاظت کرتی ہے، موت میری محافظت کرتی ہے، کیونکہ جب اللہ چاہے گا تو موت آئے گی، جب اللہ نہیں چاہے گا تو موت نہیں آئے گی۔ نہ جب موت آئے گی تو کوئی اسے روک سکتا ہے، اور جب نہیں آئے گی تو کوئی موت کو لا سکتا ہے۔ درود بر محمد وآلہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے محافظت۔ تو بارہا ہم نے سنا ہوگا نا کہ موت میری محافظ ہے، موت میری حفاظت کرتی ہے، موت میری سیفٹی ہے۔ موت کو انسان خوف کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن علی اسے تحفظ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اسے حفاظت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت آ جائے تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، میرے پاس تلوار ہے یا نہیں ہے، کچھ ہو جائے، لیکن ہاں موت میری محافظ ہے۔ جب موت آئے گی اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہیں آئے گی تو کوئی اسے روک لا نہیں سکتا، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لحاظ سے یہ وہ ہے کہ دیکھیں جب یہ علی دیکھیں نا، شجاع ہونا، بہادر ہونا، مجاہد ہونا، شیر خدا ہونا، تمام تر صاحب ذوالفقار ہونا، کتنی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر لڑائی ہے، نہیں۔ جب محبت کا معاملہ آ رہا ہے تو محبت کا اظہار دکھا رہے ہیں، جب رحم کا معاملہ آ رہا ہے رحم کا مرحلہ دکھا رہے ہیں، جب ہمدردی کا پہلو آ رہا ہے تو ہمدردی کا پہلو آ رہے ہیں۔ اب جب میدان جنگ میں تمام تر میدان جنگ کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی بھی ہیں اور آپ صاحبان مطالعہ ہیں، غور کیجئے کہ کیا کیفیت ہے۔ اور وہاں پہ حضرت علی کو ان کے ساتھی خصوصاً جناب قمبر وہاں کچھ پانی دیتے ہیں، شربت دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، تو جو بھی ان کو وہاں جب پلایا جا رہا ہے پانی، تو مولا علی کیا کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پانی بعد میں پلانا، دیکھو یہاں کتنے زخمی تڑپ رہے ہیں، ان کو پانی پلاؤ۔ اب دیکھیں اب یہاں پہ پیغام انسانیت ہے تمام عالم انسانی کے لیے، ہر بر اعظم کے رہنے والے کے لیے، ہر علاقے کے بسنے والے کے لیے، ہر عقیدہ و قوم کے بسنے والے کے لیے، ہر مسلک و عقیدے کے ماننے والے کے لیے یہ علی
انسانیت کا پیکر علی ہے، یہ علی مجسم انسانیت ہے۔ جب یہ کہا جناب قمر نے کہ ہاں پانی پی لیجئے، تو کہا تم مجھے پانی کیوں پلا رہے ہو؟ تم یہ جو زخمی پڑے ہیں ان کو پانی پلاؤ تاکہ ان کی پیاس بجھ سکے۔ وہاں پھر ان کے ساتھی علی کے کہتے ہیں، جناب قمر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ زخمی پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب وہاں تمام تر نہج البلاغہ کی شرح میں موجود ہے، آپ دیکھیے اور پڑھیے گا اور پڑھتے رہتے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جناب مولا کائنات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دشمن ہے، دشمن اور نو دشمن ڈزنٹ میٹر، دشمن ہے یا دوست ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، آخر انسان تو ہے، آخر انسان تو ہے۔ آپ دیکھیں وہ کہتے تھے نا کہ میں کسی کو قتل نہیں کرتا، بلکہ قتل ہونے والے کا نفس میرے پاس خود مرنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسانی ہو جائے، جب یہ کیفیت علمی ہو جائے، جب یہ کیفیت مجاہد ہو کہ میں نہیں قتل کرتا بلکہ قتل ہونے والا نفس خود میرے سامنے آتا ہے، جب یہ کیفیت ہو تو معلوم ہو جاتی ہے کہ ہاں اب یہ کہ ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ دشمن ہیں یا دوست ہیں، لیکن علی کہہ رہے ہیں کہ آخر انسان تو ہے، آخر انسان تو ہے۔ یہ انسانیت کا علمبردار علی، یہ محبت اور اخوت کا علمبردار علی۔ جب محبت اور اخوت کا نام علی ہے تو یقین جانیے اللہ نے بھی قرآن میں اگر رسالت کا کوئی اجر قرار دیا تو محبت اہل بیت کو قرار دے دیا ہے۔ محبت بڑی قوت ہے، محبت بڑی قوت ہے، آپ بارہا اس کو استعمال کرتے رہیں۔ شعراء نے محبت کو اپنے شعری مضمون کی اساس بنا دی ہے۔ محبت فکری انداز سے بھی آئی ہے، محبت علمی انداز سے بھی آئی ہے، محبت دین کے انداز سے بھی آئی ہے، محبت کے بڑے، لیکن ہاں محبت کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ محبت کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ بات سے بات آ گئی تو آپ کی توجہات کی وجہ سے میری ہمت ہوئی یہاں اتنا کہوں کہ محبت کو جب اجر قرار دیا، اب دیکھیں محبت کا سرمایہ بھی علی کا سرمایہ ہے۔ علی نے محبت کا درس دیا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبت کرو اہل بیت سے، محبت کرو۔ کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا، معاذ اللہ ہمارا یہ انداز فکر نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا ہو سکتا تھا ویسا ہو سکتا تھا، نہ اس کی اجازت ہے، لیکن ایک طالب علم کے طور پہ، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ انسان سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات بھی ہے وہ بات بھی ہے، ورنہ ہم توجیہ کہ ہمیں استحقاق حاصل نہیں ہے۔ لیکن اتنا کہوں گا میں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا۔ دنیا والے تو یہی چاہتے تھے نا کہ دولت، دنیا بھی دولت کا اجر دے دیتے ہیں، زمینیں دے دیتے ہیں، زیور دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں، یہ دیتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ہم محبت کو اجر قرار دے رہے ہیں، ہم محبت کو اجر قرار دے رہے ہیں۔ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چند جملے صرف کہوں گا، وہ یہ کہ ایک ایسا اجر قرار دیا جس میں کوئی غریب امیر کا فرق نہیں ہے، جس میں کوئی دولت مند اور غیر دولت مند کا فرق نہیں ہے۔ محبت تو ایسی دولت ہے اگر مل جائے تو غریب کو بھی مل جاتی ہے اور محروم ہو جائے تو دولت مند بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب محبت کا قرار تھا، دوسری اہم بات جو اس میرے خاص ذکر سے مربوط ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محبت وہ طاقت ہے، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اور آپ غور کیجئے گا کہ محبت وہ طاقت ہے جو متقاضی اطاعت ہوا کرتی ہے، which requires اطاعت کو چاہتی ہے، بلاتی ہے، کیونکہ محبت میں انسان چاہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس کی تمام خواہشات کو حد الوسع پورا کروں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ بچے سے محبت میں مثال دے رہا ہوں ایسی عام معاشرے کی جس سے آپ کو ظاہر تعلق ہے، نسبت ہے، آپ کو کوئی ربط ہے، آپ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی حد الوسع کوشش کریں گے۔ تو محبت متقاضی اطاعت ہوا کرتی ہے، اٹ ڈیمانڈز اطاعت، کہ یہ آپ کی اوبیڈینس چاہتی ہے، یہ آپ کی ایسی ایک اطاعت چاہتی ہے۔ محبت ہے تو ٹھیک ہے، تعلق ہے، نسبت ہے۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا، ایک محبت سے کہا ہے بیٹا پڑھو، میں پڑھنے بیٹھ جاؤں گا، آؤ بیٹا وہاں چلو، میں چلا جاؤں گا۔ والد اگر کہیں میں بہت ظاہر ہے بزرگی ہے، ذوف ہے، پریشانی ہے، والدہ کہیں بیمار ہوں، مصیبت ہے، مجھے مجلس میں لے چلو، تو میرا فرض ہے کہ میں مجلس میں لے کے جاؤں گا۔ یہ اطاعتیں ہیں جو محبت کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں، محبت کی وجہ سے اطاعتیں ہوتی ہیں، دنیاوی رشتوں کی اطاعتیں بھی محبت کی وجہ سے ہیں اور اللہ کی اطاعت بھی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم کو محبت اہل بیت اجر قرار دے رہے ہیں تاکہ محبت متقاضی اطاعت بن جائے، متقاضی اطاعت بن جائے۔ اب صرف محبت یہ نہیں ہے کہ محبت کہتے رہیں اور لفظ کو دہراتے رہیں، جیسے کسی نے کہا کہ عبادت کہتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں، تو یہ تمام کیفیتیں عملی تقاضے رکھتی ہیں، عملی تقاضے رکھتی ہیں۔ جب ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر مولا کائنات ہو رہا ہے، محبت اہل بیت کا تذکرہ
طرح ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ یقیناً محبت متقاضی اطاعت ہو رہی ہے، یعنی دعوت عمل دے رہی ہے، دعوت عمل دے رہی ہے، قوت عمل پیدا کر رہی ہے۔ اب آپ کہیں کہ عمل کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے، یہاں کہوں گا صرف اتنا، عمل کیا ہے بڑی بحث ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمل کرو عمل کرو عمل کرو، بعض اوقات ہماری اس کیفیت سے بھی دیکھ کے بعض لوگ کہنے لگتے ہیں عمل کرو۔ بھئی عمل کا بھی کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے نا، عمل کیا ہے؟ اس سے بڑا عمل کون ہوگا کہ وہ عمل جو آپ کو دعوت عمل دے، اس سے بڑا عمل کون سا ہوگا؟ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ محرک ہوتا ہے، وقت بہت محدود ہے، مجھے اشارہ فرما رہے ہیں ہمارے حسن بھائی، میں اشاروں کا بہت عادی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں میں تھا، تو وہاں اس میں ہمارے بہت مرحوم ICS کے ریٹائرڈ آفیسر، بہت بڑے شاعر، آپ سب جانتے ہیں، سید ہاشم رضا صاحب، بڑے مشہور شخصیت تھے، وہ بھی شامل تھے۔ تو ٹی وی کا اپنا خاص انداز ہوتا ہے جو مجھے اظہر صاحب سے نظر آ رہا ہے اس وقت، خاص جیسے میں لگ رہا ہے اسٹوڈیو میں بیٹھا بول رہا ہوں، کیونکہ پروڈیوسر فوراً کہتا ہے ایسے کرو ایسے کرو، وہ راؤنڈ کر دیتا ہے۔ تو بعض جو لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں اور جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں، وہ اس اشارے کو سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن ہاشم رضا صاحب جب آئے، میں بھی اس پروگرام میں تھا، ہاشم رضا صاحب مرحوم اللہ ان کے مراتب بلند فرمائے، بہت قابل شخصیت تھے۔ تو جب ان کو پروڈیوسر نے کہا تھا کہ سر آپ بولیے گا جتنا چاہیں آپ بولیں، لیکن جب میں اشارہ کروں، وہ ریٹائرڈ ICS آفیسر تھے اور بہت وہ پاکستان میں یعنی کراچی کے پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے جس کو کمشنر کہا جاتا ہے۔ تو خیر وہ الگ ہے تفصیل۔ تو انہوں نے کہا پروڈیوسر صاحب نے کہ جب میں اشارہ کروں آپ کو نا تو آپ بس خاموش ہو جائیے گا۔ تو ہاشم رضا صاحب نے کہا بیٹا میں ہو تو جاؤں گا خاموش، لیکن میں نے کبھی اشاروں پہ کام نہیں کیا ہے۔ کیونکہ جو بولتا ہے اسے خود معلوم ہوتا ہے، آپ کی نگاہیں اشارہ ہوتی ہیں، آپ کی سماعتیں اشارہ ہوتی ہیں، گھڑی کی سوئی اشارہ ہوتی ہے۔ بہرحال چھوڑیں اس بات کو۔ تو اب بس گفتگو یہاں پہ میں اس منزل پہ لایا کہ محبت جب ہوتی ہے متقاضی اطاعت ہوتی ہے، اور محبت میں بہت سے رشتے ہیں، تعلق ہے، لیکن سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ ساری محبتیں قربان کر دیں اسے ایک محبت کے لیے، اسے ایک محبت کے لیے، اور حسین نے وہی کیا کہ ساری محبتیں قربان کر دی۔ قرآن کا پیغام بھی یہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک وہ نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں اس کا انفاق نہیں کرتے۔ تو حسین نے بتا دیا، اب تمام چیزیں آپ اکٹھی کرتے جائیے۔ ماشاءاللہ یہ نفسیات کے ماہر تشریف فرما ہیں، ان تمام چیزوں کی فہرست بنا لیں کہ انسان کو کون کون سی چیزیں عزیز ہیں، اور پھر دیکھ لیں کہ کربلا میں حسین نے کس شے کی قربانی نہ دی ہو۔ جو جو چیزیں انسان کو عام عزیز ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، وہ سب حسین نے کربلا میں قربان کر دی۔ ہر شخص، ہر چیز، ہر شے، اگر گھر عزیز ہے تو گھر کو الوداع کہہ دیا، اگر بزرگوں کی قبریں عزیز ہیں تو بزرگوں کی قبروں کو الوداع کہہ دیا، اپنا جان و مال عزیز ہے، اپنے بچے عزیز ہیں، سب قربان ہو رہے ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب ساتھ جا رہے ہیں۔ حسین بتا رہے ہیں کہ ہاں لن تنالوا البر کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اور قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ حسین سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حسین اولاد سے زیادہ عزیز دنیا میں کیا ہوتی ہے شہید، لیکن حسین اپنی اولاد کو لے کے آ رہے ہیں۔ اولاد میں بھی بیٹا علی اکبر، جس کی شہادت کربلا میں ایک ایسی شہادت ہے، ابھی آپ نے پڑھا سلام میں یہاں اذان کے حوالے سے، تو اذان علی اکبر، امام علی مقام کسی اور کو بھی منتخب کر سکتے تھے نا مؤذن کے طور پہ، لیکن نگاہ پہنچی تو علی اکبر پہ پہنچی تاکہ جوانوں کے کانوں میں اذان کی آوازیں آئیں۔ جوان علی اکبر، جوان مؤذن علی اکبر، اور وہاں جب علی اکبر اذان کی آواز دے رہے ہیں تو ظاہر ہے علی اکبر کربلا میں علامت وہ اذان بن رہے ہیں۔ اذان ایک آواز کربلا ہے۔ آج جہاں جہاں بھی آواز اذان ہے اس میں یقیناً اذان علی اکبر کی آواز گونج رہی ہے، اذان علی اکبر کی آواز گونج رہی ہے۔ اور وہاں اذان علی اکبر جب سامنے آتی ہے، اور پھر جب بس اختصار سے گفتگو اتنا کہوں گا کہ آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا وقت ہوگا جب حضرت علی اکبر اجازت میدان لینے کے لیے آ رہے ہیں اپنے بابا کے پاس،
اور بابا نے کہا بیٹا مجھ سے اجازت بعد میں لینا، پہلے اپنی پھوپھی اور اپنی مادر گرامی سے اجازت لو جنہوں نے 18 برس بڑی محبتوں کے ساتھ تمہیں پالا ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر ہائے کیسے بی بی زینب نے کہا ہوگا، کیسے مادر علی اکبر نے کہا ہوگا، اور کیسے حسین نے اجازت دی ہوگی۔ بالآخر حسین نے اجازت میدان دی اور پھر یہ کہہ کے اجازت میدان دی کہ بار الہ اب میں اس کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں جو تیرے حبیب کی شبیہ ہے، جو رفتار میں گفتار میں ہر لحاظ سے تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ جب ہم اپنے جد کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ علی اکبر کو اجازت میدان دی، علی اکبر کو سوار کیا، ہائے علی اکبر جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں، حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور میرا جی کہتا ہے کہ حسین کہتے ہوں گے کہ بیٹا دیکھتے جاؤ تاکہ ایک بار اور شبیہ پیغمبر کی زیارت کرتے جائیں۔ ہائے علی اکبر جوانوں کی امید، علی اکبر جوانوں کا نشان، علی اکبر جوانوں کی پہچان، علی اکبر بڑا مقابلہ کر رہے ہیں، بڑی جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مقام آتا ہے کہ جناب علی اکبر اپنے پدر گرامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بابا جان ہماری یقیناً پیاس سے برا حال ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں بتا دوں کہ علی کا پوتا کیسے لڑائی لڑتا ہے۔ علی اکبر کیا قسمہ پرسی میں کیا لفظ استعمال کروں، میں بے کسی نہیں کہہ سکتا، میں بے بسی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں کیا مظلومیت کا عالم ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ ہائے حسین کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن تم اپنی زبان میری زبان میں میرے منہ میں دے دو۔ اب یہ کہنا تھا، علی اکبر نے زبان دی، حسین ہائے کیسے خشک ہونٹ ہے، کیسی خوش زبان ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا ارے آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ہائے علی اکبر میدان کربلا میں شجاعت کے مظاہرے، اور میں کہتا ہوں ہائے اہل حرم میں کیا غم کیا مصیبت کا عالم ہوگا۔ جناب فضا دروازے خیمے پہ کھڑی ہیں اور جناب ام لیلہ نے کہا دیکھیں ذرا چہرہ حسین پہ نگاہ رکھنا، دیکھنا جب چہرے میں تغیر پاؤ تو مجھے بتا دینا، جب چہرے میں تغیر آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ہاں علی اکبر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، ہائے علی اکبر شہید ہو گئے۔ آج یہ کیفیت غم ہے، آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے، علی اکبر شہید ہوئے۔ ہائے بابا نے کیسے آواز دی ہوگی، ہائے کہا ہوگا، لیکن ہائے کٹے ہوئے لاشوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اگر ہم میں ذرا بھی رمق جاں ہوتی تو ہم آج آپ کے ساتھ آ جاتے، لیکن ہائے علی اکبر اب آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور بابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم کیا گئے، اب دنیا میرے لیے خاک کی طرح ہو گئی ہے، دنیا خاک کی طرح ہو گئی ہے۔ آج جب نوجوان پسر شہیدی سے جدا ہوا، روشن قمر سپہر بری سے جدا ہوا، میرا حدیث نے کیا کیفیت بیان کر دی ہے۔ نور نظر امام مبی سے جدا ہوا، لخت جگر حسین حزین سے جدا ہوا، دلدار ہو گیا بیت دی ہے، دلدار ہو گیا دل و جان بطول کا، گھر بے چراغ ہو گیا صفت رسول کا، ہائے گھر بے چراغ ہو گیا صفت رسول کا۔ بس اخبارو آخری جملے مجھے علم کی اجازت آ رہی ہے، اب میں اتنا کہوں گا کہ آج شب عاشور ہے، آج گھر میں رونق ہے، آج خیموں میں آوازیں آ رہی ہیں، کل صبح عاشور آئے گی، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ اون و محمد ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، ارے آج ہائے حسین سب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بچی کہہ رہی ہوگی ارے جب بھی پانی کا نام آتا ہے چچا عباس یاد آ جاتے ہیں، اور جہاں عباس کا نام آتا ہے وہاں علم یاد آ جاتا ہے۔ آؤ علم لے کے آؤ، آؤ جاؤ وزارتیں لے کے آؤ، آؤ شبیہ لے کے آؤ، کربلا والوں کی شبیہ کی زیارت کرو، آؤ اپنے مرتبے بڑھاؤ، آؤ اپنے تمام بزرگوں کے ثواب کا سامان فراہم کرو۔ تابوت آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔ کہاں ڈھونڈتی مادر ہائے علی اکبر میرے، ہائے علی اکبر میرے، کھو گئے ہو تم
ہاتھ رکھ لو زخم پر آتی ہے مادر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے آرزو تھی یہ میری دیکھو سیرے کی لڑی ہائے قسمت کیا کروں خون میں میت بھری خون میں میت بھری سج گئی پھول